درگاہ شاہ نورانی دھماکے سے متعلق اب افسوسناک اپڈیٹ یہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے، 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ دشوار گزار اور طویل ہے، اور جو اکلوتا اسپتال ہے وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، ہب اسپتال، جہاں اب سے کچھ دیر پہلے 3 زخمی پہنچائے گئے ہیں، جبکہ دیگر زخمی راستے میں ہیں۔ 100 سے زائد زخمی ایسے ہیں جو مختلف ایمبولینسز میں موجود ہیں اور اسپتال پہنچنے کے منتظر ہیں۔ اندھیرے اور دشوار گزار راستے کے باعث امدادی کارروائی میں مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 زخمی دم توڑ گئے۔ ہلاکتوں کی کل تعداد اب 47 ہو چکی ہے۔ مغرب کے قریب پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ درگاہ شاہ نورانی جہاں دھمال جاری تھا، اس دوران بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد زخمی ہوئے۔ فوری طور پر ایمبولینسز کو طلب کر لیا گیا، لیکن راستہ دشوار گزار اور طویل ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز کافی دیر تک تو پہنچ ہی نہ پائیں۔ کراچی سے بھی روانہ کی گئیں، اور اس کے بعد جب زخمیوں کو لے کر یہ قافلہ واپس روانہ ہوا تو اندھیرے کی وجہ سے مزید تاخیر ہوئی ان کو امدادی کارروائیوں میں۔ اور ایسے میں ٹیلی ویژن اسکرین پر اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں ہب اسپتال کے، جہاں ایک ایمبولینس جس میں 3 افراد سوار کرائے گئے تھے، جن میں 2 بچے اور ایک خاتون شامل تھیں۔ ایسے میں سول اسپتال ہب سے ہمیں مسلسل اپڈیٹ کریں کفایت علی شاہ، مزید کتنے زخمی لائے گئے؟ دیکھیں، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ 3 افراد جو ہیں وہ ایک ایمبولینس کے ذریعے یہاں پہ لائے گئے ہیں، اور یہاں پر جو وہ تینوں کی حالت جو ہے وہ کافی تشویشناک تھی، لیکن جن میں سے جو 2 افراد ہیں، جن میں سے ایک خاتون ہے اور اس کا بیٹا جو ہے یہاں سے، چونکہ ان کی زیادہ حالت خراب تھی تو ان کو یہاں سے کراچی کے سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہاں پر آئے تھے تو ان کو تھوڑی طبی امداد، یہاں پر ابتدائی طبی امداد ضرور فراہم کی گئی، تاہم ہماری جو ہے وہ خاتون سے تھوڑی سی بات ہو پائی ہے کچھ لمحوں کی، تو انہوں نے یہ بتایا خاتون نے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ آلریڈی اس جو حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ ایک جاں بحق ہوا ہے، اور دوسرا جو ایک چھوٹا بچہ جو ساتھ تھا وہ ان کا بیٹا تھا جو کہ زخمی ہوا تھا۔ تو دونوں ماں اور بیٹے کو جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا گیا ہے، تاہم ایک جو چھوٹا بچہ ابھی بھی یہاں پر جو وہ زیر علاج ہے۔ 3 افراد ایک ہی ایمبولینس میں لائے گئے تھے، ایک ایمبولینس میں لائے گئے تھے، جن میں سے 2 افراد کو بھی کراچی منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جو دیگر ہماری بات ہوئی یہاں کے لوگوں کی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایمبولینس جو ہیں وہ راستے میں ہیں، صرف ایک پہنچی ہے۔ کچھ دیر بعد جو ہے وہ متوقع ہے کہ جو دیگر جو ایمبولینس ہیں جو زخمیوں کو یہاں پر لا رہی ہے وہ یہاں پہ پہنچے گی، اور یہاں کے لیے جو یہاں کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ایک جو یہاں پہ ہمیں چیز نظر آئے کہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا کوارڈینیشن کا جو فقدان ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر موجود ہیں، تو لہذا جو زخمی یہاں پہ آتے ہیں تو تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے چونکہ ایمرجنسی کے اندر کے مناظر دیکھے تھے کہ جہاں پہ ایک زخمی کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ پہنچ گئے، لیکن یہاں پر جو کردار بنتا ہے وہ جہاں کے ایم ایس کا بنتا ہے کہ یہاں پر جو مینجمنٹ کو سنبھالیں اور یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے جو زخمی حالت میں یہاں پہ لائے جا رہے ہیں۔ اچھا کفایت، آپ نے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا، ایک بار پھر بتائیے گا جن 2 افراد کو منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے کراچی، انہیں کس طرح روانہ کیا گیا یہاں سے، اور ان کے ساتھ کوئی سٹاف موجود ہے؟ دیکھیں، جب یہ جائے حادثہ تھے یہاں سے منتقل کیا گیا تھا، ایک ہی ایمبولینس تھی جو ایدی کی ایمبولینس تھی جس کے ذریعے یہاں پہ لایا گیا تھا، 3 افراد کو ایک ہی ایمبولینس کے ذریعے لایا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاں کے ایف سی کے اہلکار بھی ان کے ساتھ موجود تھے، جو یہاں پہ بڑی تعداد میں ایف سی کے اہلکار بھی اسپتال میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی سیکورٹی، کیونکہ اس طرح کے جو بلاسٹ ہوئے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، تو اس کے بعد جب اسپتالوں میں زخمی لائے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہاں کی سیکورٹی کی کافی فقدان دیکھا جاتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، یہاں کی صورتحال سنبھالنے کے لیے۔ جو یہاں پہ زخمی لائے گئے تھے ان میں سے 2 افراد، چونکہ زیادہ ان میں ایک خاتون شامل ہے اور ایک جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی زخمی ہو گیا تھا اس واقعے میں، تو وہ ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ اب سے تقریباً 5 منٹ پہلے ان دونوں افراد کو جو ہے وہ سول اسپتال کراچی کے لیے یہاں سے روانہ کیا گیا ہے، جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے تقریباً 1 گھنٹہ یہاں سے فاصلہ ہے، یہاں سے اگر یہاں سے روانہ ہوتی ہے گاڑی تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے کراچی پہنچنے میں، کہ جہاں پہ یہ اسپتال کو سول اسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی مریض یا زخمی مزید 1 گھنٹہ انتظار کریں گے کہ ان کے زخموں پر ان کی ریاست مرہم رکھے۔ کفایت علی شاہ، آپ صورتحال پر نظر رکھیے گا، آپ سے اپڈیٹس جانتے رہیں گے۔ ہلاکتوں کی تعداد، جاں بحق افراد کی تعداد اب 47 ہو چکی ہے، 100 سے زائد زخمی ہیں جو بدستور راستے میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اسپتال پہنچے جہاں ان کا علاج شروع کیا جا سکے، اور اس بات کو آپ تقریباً 4 گھنٹے ہوئے چاہتے ہیں۔ ایسے میں اس تمام تر صورتحال پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حبیب اکرم صاحب، جو کہ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کریں گے، وجاہت سعید خان، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ تو مریضوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے
میں کچھ ایمبولینسز ابھی راستے میں ہیں. جیسے ہی جو مریض اسپتال پہنچائے جاتے ہیں اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کراچی سے افسوسناک خبر آپ تک پہنچائیں. ایک ہی خاندان کے 28 افراد درگاہ شاہ نورانی دھماکے کے بعد سے لاپتہ ہیں. ان لاپتہ افراد کے لواحقین سول اسپتال کراچی میں موجود ہیں, جہاں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے زخمیوں میں سے تلاش کر سکیں کہ ان کا پیارا کون ہے. دنیا نیوز کی نمائندہ ثنا فاطمہ اس وقت اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں, انہی سے مزید بات کرتے ہیں. ثنا, بتائیے گا یہاں کیا انتظامات ہیں معلومات کی فراہمی کے لیے, اور اس خاندان کا کیا کہنا ہے؟ جی, شاہ نورانی مزار پر دھماکے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں سول ہسپتال میں موجود ہوں, اور یہاں پر جو کراچی سے لوگ گئے تھے, وہاں پر زائرین تھے جو وہاں اس مزار پر گئے تھے, ان کے جو اہل خانہ ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں. سول ہسپتال پر بہت پریشان ہے, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. ہم ان سے بات کریں گے کہاں کے رہائشی اور ان کے گھر کے کتنے افراد وہاں پر گئے تھے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لانڈی مجید کالونی کی رہائش ہیں. صبح 5 بجے ہماری کوسٹر گاڑی جو گئی ہے وہ فیملی کے ساتھ نورانی مزار پہ. جو خبر میں جب ہم نے سنا یہ دھماکہ تو فوری ہم اسپتال پہ آئے, جو ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ہم کتنے افراد تھے آپ کے؟ 28 لوگ کوسٹر میں 28 لوگ آتے ہیں, جو فیملی ہے سارے ہیں, لیڈیز جینٹس سب ہیں, جس میں ہمارے بڑے بھائی ہیں, منور بھائی ہیں, ان کی وائف وغیرہ ہیں. جن آدھے سمجھ لیں 18 ہے تو 14 لیڈیز ہے, 14 جینٹس ہے. آپ نے رابطے کی کوشش کی تو کیا جواب؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ سنگل ملتے ہی نہیں ہے. گاڑی نمبر بھی ہے ہمارے پاس جو بس گئی ہے. تو آپ بھی وہاں جاتے رہے ہیں اس مزار پر؟ ہاں, ہم اکثر ہر سال جاتے ہیں مزار پہ. ایسا واقعہ بہت کم ہوتا ہے, مگر یہ پتہ نہیں کیا ہے, ایسے کیا ہوا ہے, خدا ان کو غارت کرے. تو اچھا, مجھے بتائیے وہاں پہ سیکیورٹی کے کیا انتظام ہوتے ہیں, اور راستہ کیسا ہے؟ اگر ہب سے ہم دیکھیں تو کتنا آگے؟ کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بس اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے. وہ بزرگ اتنے بڑے ہیں جو بلاتے ہیں, ہستی ہیں وہ, بس ان کی راہ پہ چل رہے ہیں. ایسے کوئی بتائیے وہاں سے راستہ کیسا, اور سب سے قریبی اسپتال کون سا ہے؟ اور کوئی ہسپتال نہیں ہے وہاں پر, کوئی ہسپتال نہیں ہے. جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سوائے پانی اور وہ ہستی. جنگل ہے. ابھی فی الحال تھوڑا روڈ بنا ہوا ہے جو کلیئر جاتی ہے, ورنہ وہ جو گاڑی اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کلٹی ہوتی ہے. اور ابھی فی الحال روڈ بنا ہے ہلکا. کوئی یہاں سے کراچی پہ ہے, وہاں سے ہپ ندی پہ سنا میں نے کوئی ہسپتال ہے, اس کے علاوہ مجھے اس کا نہیں معلوم ہے. مگر اس کے بعد کراچی پہ ہے, ہسپتال نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی. جی, انتظار کر رہے ہیں. اب تک تو بیٹھے ہوئے یہیں پر. مہتاب خان نام ہے. اچھا, مہتاب خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کی فیملی کے تقریباً 28 افراد آج صبح نکلے تھے مزار کے لیے. شاہ نورانی مزار پہ وہ حاضری دینے گئے تھے, اور جب سے دھماکہ ہوا ہے کوئی اطلاع نہیں ہے, پریشان ہیں. یہ سول اسپتال پہنچے ہیں اس آس میں کہ انشاءاللہ وہ زندہ ہوں. اگر زخمی ہیں تو یہاں پہنچیں گے. یہاں سے اطلاع لینے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں. رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن کسی طرح سے ان کا رابطہ نہیں ہوا. ان کی فیملی کے دیگر افراد بھی یہاں پر موجود ہیں اور شدید پریشانی کے عالم میں ہیں اس وقت وہ. شکریہ ثنا فاطمہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اپڈیٹس آپ سے جانتے رہیں گے کراچی کے سول اسپتال سے بھی. ایسے میں دھماکے میں شوہر اور بیٹی جاں بحق ہو گئے. زخمی خاتون یہ بتا رہی ہے. کفایت علی شاہ نے اس سے پہلے اس خاتون سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کیا تھا. یہ وہ زخمی خاتون ہیں جو ہب اسپتال لائی گئی تھیں, اور ان کا یہ بتانا ہے کہ اس دھماکے میں ان کے شوہر اور بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں, جبکہ اپنے بیٹے کے ہمراہ یہ ہب اسپتال لائی گئی ہیں. کیا کہنا تھا آپ کا, ان کا آپ کو سنواتے ہیں. جی کیا چور بھی مر گئے, میرے بیٹی بھی مر گئی, میرے جی کیا چور بھی مر گئے, میرے بیٹی بھی مر گئی, میرے شوہر بھی مر گیا, میری بیٹی بھی مر گئی, میری دنیا اجڑ گئی. کراہتی بلبلاتی یہ خاتون جو ہب اسپتال لائی گئی, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اسے کراچی سول اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے, کیونکہ زخموں کی نوعیت خاصی شدید ہے. اپنے بیٹے کے ہمراہ اسے کراچی کے اسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا, لیکن اس کا یہ کہنا ہے زخمی خاتون کا, جو کہ زخمی ہے لیکن اپنے سے زیادہ تکلیف اسے اپنے شوہر اور بیٹی کے بچھڑنے کی ہے. اور وہ کراہتی ہوئی روتی ہوئی یہ پکار رہی ہے کہ اس دھماکے میں اس کے شوہر اور بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں, اس کی دنیا اجڑ گئی ہے. اب یہ زخمی خاتون سول اسپتال کراچی روانہ کر دی گئی ہے. اور اب آپ کو یہ خبر دیں کہ رینجرز کی 25 ایمبولینسز پر مشتمل ایک ٹیم شاہ نورانی درگاہ روانہ ہو چکی ہے. اس دستے میں ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور امدادی سامان شامل ہے. رینجرز ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ رینجرز کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ کوئی ڈاکٹر رضاکارانہ طور پر خدمات دینا چاہتا ہے تو شامل ہو سکتا ہے. وجاہت سعید خان نے اس سے پہلے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے یہی اپیل عوام تک, ناظرین تک پہنچائی تھی, اور رینجرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہب چوکی سے دستے میں شامل ہوا جا سکتا ہے. یعنی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
جانیں بچائی جا سکیں اور زخمیوں تک پہنچا جا سکے یا انہیں اسپتال پہنچایا جا سکے تاکہ ان کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو سکے. اور ایسے میں ان کے عزیز و اقارب جو مختلف مقامات پر تکلیف سے دوچار ہیں ان کی سہولت کے لیے ایک انفارمیشن سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے جو کہ ان کو معلومات فراہم کر سکتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ نمبرز بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر, دنیا نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. رینجرز کی 25 ایمبولینسز پر مشتمل ٹیم شاہ نورانی درگاہ کی جانب روانہ ہو چکی ہے. اور یہی ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ محکمہ داخلہ بلوچستان میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. محکمہ داخلہ بلوچستان نے معلومات کے حصول کے لیے نمبرز جاری کر دیے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ نمبرز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو اس بارے میں آگاہ بھی کریں کہ 08192021110. اس کے علاوہ ایک اور نمبر 08192010002. یہ نمبرز ہیں جن پر آپ کال کر کے بات کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. درگاہ شاہ نورانی دھماکے کے بعد محکمہ داخلہ بلوچستان میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا. معلومات کے حصول کے لیے نمبرز جاری کیے گئے ہیں. دنیا نیوز جو آپ تک پہنچا رہا ہے 08192021110 اور اس کے علاوہ 08192010002. ان نمبرز پر کال کر کے بات کر کے آپ اپنے پیاروں سے متعلق معلومات جان سکتے ہیں. اور ایسے میں اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ افراد جو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں امدادی سرگرمیوں میں. اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ ایمبولینسز راستے میں ہیں جو کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر رہی ہیں. اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے خون کے احتیاط کی اپیل بھی کی گئی ہے. کراچی کے سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے, ہب اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے, لیکن وہاں 50 بستر موجود ہیں. اس کے باوجود وہاں کے MS پر امید ہے کہ وہ یہاں جتنی تعداد میں مریض لائے جائیں گے ان کا علاج کرنے کے قابل ہوں گے. خون کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ان کے پاس ایک اور ڈرگ موجود ہے, ایک اور دوا موجود ہے جس سے وہ خون کی کمی کا شکار مریضوں کا علاج کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. بلڈ بینک وہاں موجود نہیں ہے. دور افتادہ علاقہ جہاں کافی دور دور کے ریڈیس میں کوئی اسپتال موجود نہیں ہے, اور ایسے میں جو اسپتال موجود بھی ہے وہ 50 بستروں کا ہے اور وہاں کوئی بلڈ بینک موجود نہیں ہے. درگاہ شاہ نورانی خضدار کے دور دراز علاقے میں واقع ہے, یہ بتانا ہے وزیر مملکت جام کمال کا. انتظامی اعتبار سے درگاہ شاہ نورانی کا علاقہ بی کیٹیگری ایریا میں آتا ہے. بی کیٹیگری ایریا میں بھی اگر ایسے انتظامات ہیں تو اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ کہنا ہے جام کمال کا کہ درگاہ کی حفاظت اسی کی انتظامیہ کرتی ہے, پولیس کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے. یعنی اگر انتظامیہ اپنے طور پر انتظامات کرے تو پولیس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وزیر مملکت کا یہ بتانا ہے کہ پولیس وہاں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی. دور دراز علاقہ ہونے کے باعث قریب کوئی بڑی طبی سہولت نہیں ہے, یہ بھی کہنا ہے وزیر مملکت جام کمال کا. اس سے پہلے ثنا فاطمہ نے جس شخص سے بات کی کراچی میں جو موجود تھے لانڈی مجید کالونی سے جن کا تعلق تھا, اور 28 افراد ان کے کوسٹر میں اس درگاہ کی زیارت کے لیے گئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہر سال یہاں جاتے ہیں. یعنی ہر سال یہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور ہفتہ اتوار کو خصوصاً بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں. 500 ایک بڑی تعداد ہے. ایسے میں حکومت کے لیے وہاں سیکیورٹی انتظامات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے, اور خصوصاً بلوچستان کے ایسے مقامات جہاں بڑی تعداد میں عوامی اجتماع ہوتا ہے وہاں ضرور حکومت کو کڑی نگاہ رکھنی چاہیے. لیکن ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ اس سے پہلے ہم نے سانحہ کوئٹہ بھی دیکھا جہاں باڑ نہ لگانے کا شکوہ کرتے رہے وہاں موجود افسران, اور باڑ نہ لگی, لیکن بڑی تعداد میں وہ نوجوان جو کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لینے جا رہے تھے وہ اپنی جان سے چلے گئے. حبیب اکرم صاحب, کیوں ہم حادثات سے سبق نہیں سیکھتے؟ کیوں ہم اگر کیل چبھ رہا ہے تو اپنے پیر کی پٹی کرتے رہیں گے, جوتے میں سے کیل نہیں نکالیں گے؟ عائشہ, جو بلوچستان ہے اس کی سیکیورٹی آپ اس کو پنجاب کی سیکیورٹی یا سندھ کی سیکیورٹی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ تقریباً پاکستان کا نصف ہے ایریا کے اعتبار سے, اور آبادی کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیے کہ وہ صرف وہاں پہ 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے, جو آبادی کا 20واں حصہ ہے پاکستان کی آبادی کا. تو اس لیے وہاں پر جو ڈسٹینسز ہیں انہیں آپ یہاں پر قیاس نہیں کر سکتے. وہاں پر جو مقامات ہیں ان کی وسعت کو آپ لاہور, کراچی اور پشاور کے اندازے سے نہیں دیکھ سکتے. خاص طور پر یہ جو علاقہ جس کی بات ہو رہی ہے ہب کی, جب آپ کراچی سے بلوچستان کی طرف داخل ہوتے ہیں تو بظاہر آپ کو ہب ایک بہت بڑی فیسیلیٹی لگتا ہے, لیکن ہب میں وہاں پر جتنا بھی جو کچھ بھی ہے وہاں پہ بیسیکلی ٹرکنگ سٹیشنز ہیں, وہاں پر ٹرکس ہوتے ہیں, وہاں پر وہاں پہ چھوٹے اور بڑے کارخانے ہیں. جو بڑے بڑے کارخانے ہیں ان کے تو ساری ارینجمنٹ ان کے اندر ہی ہے, چھوٹا سا انہوں نے ہاسپٹل بھی بنا رکھا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر علاقہ ہے, جب آپ ہب چوک سے یعنی جہاں سے ایک سڑک سیدھا خضدار کی طرف چلی جاتی ہے, دوسری سڑک آپ کی کوسٹل ہائی وے کی طرف چلی جاتی ہے, اور جو دائیں طرف جب آپ کراچی سے ہب کی طرف جاتے ہیں تو دائیں طرف آپ کو مڑنا پڑتا ہے, اور پھر وہ علاقہ ہے پہاڑوں کے, بالکل پہاڑی علاقہ ہے اور بنجر ہے.
اس بنجر اور پہاڑی علاقے میں آپ کو جو آبادی کا نشان ہے وہ بالکل تھوڑی دور کی، یعنی 15-20 منٹ کے لیے تو ملتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سڑک گھومتی ہوئی ضلع خضدار میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو وڈ جس جگہ پہ یہ ہے، یہ آپ یوں کہیے کہ لسبیلا اور خضدار کی آپ یوں کہیے کہ سرحد پر یہ علاقہ ہے جو ایڈمنسٹریٹیولی تو وڈ میں آتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر چونکہ رجحان جو ہے وہ بیلا، جسے ہم لسبیلا کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ بیلا کے ساتھ اور ہب کے ساتھ ہے، تو یہاں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ جگہ دیکھیں تو آپ وہاں پہ صرف وہی ایک درگاہ ہے، چھوٹا سا اس کے ساتھ بازار ہے، اور لوگ وہاں پر وقتاً فوقتاً اسی وقت جاتے ہیں جب عام طور پہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن عرس کے اچھا دنوں تو میں حبیب وہاں پر صاحب لوگوں یہ کی جو تعداد محلے زیادہ ہو وقوع آپ جاتی ہے۔ بتا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم واقعی انتظامیہ کو اس سے بری ذمہ قرار دیں؟ انتظامیہ اچھا جو پولیس لائن جہاں اٹیک ہوا وہ سریاب روڈ پر واقع تھی، بہت واقعات سریاب روڈ پر پہلے بھی ہو چکے ہیں، وہاں باڑ تک نہیں لگائی گئی۔ یہاں سے ہم چلیں اگر مارجن بھی دیتے تھے گورنمنٹ کو تھوڑا سا کہ یہ علاقہ دور افتادہ ہے، تو کیا یہ لاجیکل ہے 1 کروڑ کے اعتبار سے یہاں وسائل کی تقسیم منصفانہ ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ بالکل ایک بات دوسری طرف لے کے جا رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو وہاں پر اس پرٹیکولر علاقے کی اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں، اور خاص طور پر اس طرح کی جیسے یہ مذہبی ایک جگہ ہے، ایک شرائن ہے، تو وہاں پر جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے جیسے بی ایریا ہے، بی ایریا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس نہیں ہے بلکہ لیویز ہوتی ہیں، اور لیویز کا جو بنیادی کام ہے وہ وہاں کے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کے ساتھ کسی بھی علاقے کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ لیویز بذات خود اس علاقے اور اس علاقے میں رہنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود یہاں کے جو درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، ان کے درمیان بھی کچھ چپکلش کا ایک عالم رہا ہے ماضی میں۔ وہ اگرچہ میں اس کو کوئی جوڑ نہیں رہا، لیکن جب آپ کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو پھر ساری چیزیں آپ کے سامنے رہتی ہیں۔ اسی درگاہ کے ایک سجادہ نشین 2009 میں جو تھے، انہی کے سیکیورٹی گارڈ نے جو ATF سے تھے انہیں قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ تو جو اس میں کمزوریاں حائل ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں سیکیورٹی کے راستے میں وہ بیان کریں، وجاہت آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی ان علاقوں میں بہت مشکل ہے حکومت کے لیے سیکیورٹی انتظامات اتنے تسلی بخش بنانا، لیکن یہ تو ایک اچھا کمزور پہلو مل رہا ہے دشمن کو؟ جی السلام علیکم۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، 100-150 آپ کے اگر نیوکلیر ہتھیار ہیں تو پھر تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیور کیسے کیا جائے ایریا کو، مگر obviously دور دراز علاقہ ہے۔ میں اراؤنڈ 6-8 مہینے پہلے ادھر تھا، ہم سردار اختر مینگل کا انٹرویو کرنے ادھر گئے تھے ان کے ساتھ ہی، اور ہم نے دیکھا تھا سنگل روڈ ہے جو 8-10 ڈیرے لگے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹس لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جب ہی چلتے ہیں جب یہ زیارت ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی بیچارے پورا سال ان زائرین کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی فون سروس نہیں ہے، سنگل لین ہائی وے ہے، ہائی وے تھوڑی دیر بعد چھوٹی گاڑیوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور خالی ادھر بڑی جو 4x4 گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں۔ اپنی مددآب قسم کے ادھر جو چھوٹے چھوٹے کیمپ خیمے بنے ہوئے ہیں، it's difficult to get to, it's difficult to get out of۔ میں ادھر سے آپ کے لیے ایک ہی تصویر کھینچ سکتا ہوں کہ پہاڑیاں، سوچیں پہاڑیاں ہیں، ریگستان ہے، جنگل ہیں، بچھو ہیں، اور اوپر خدا ہے اور نیچے انسان ہے، یہی سچویشن ہے۔ مگر جو ہمیں کوارڈینیٹس ملے ہیں فوج سے، FC سے، نیوی سے بھی ہم اس وقت رابطے میں ہیں، ہمیں نیوی کنفرم کر رہی ہے کہ اس کے اہلکار ابھی پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں فوج نے بتایا ہے کہ نائٹ لینڈنگ اٹیمپٹ ہو رہی ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، ادھر جہاز نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ایئر سٹرپ نہیں ہے، تو ادھر گراؤنڈ انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ آپ رات کو ہیلی کاپٹر کدھر اتار سکتے ہیں۔ ادھر FC نے آلریڈی اپنا جو ایک ونگ کمانڈر ہے پہنچا دیا ہے، اور JCO ادھر پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سندھ رینجرز، حالانکہ سندھ نہیں ہے، سندھ رینجرز بھی آن آرڈرز آف دا چیف آف آرمی اسٹاف ادھر پہنچ رہے ہیں۔ 150 کا قافلہ کراچی سے نکل گیا ہے۔ ہب چوکی پہ ایمرجنسی رسپانس سینٹرز ہیں، کوئٹہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، آپ نے نمبرز چلائے ہیں۔ مگر باقی آ جائیں، یہ جو ہو رہا ہے اس کی بات ہے، باقی آ جائیں کہ 24 گھنٹے میں ہوا کیا ہے اور 24 گھنٹے میں ہونا کیا تھا۔ 24 گھنٹے میں ہوا یہ ہے کہ آپ نے جندلہ کے چیف کو، جو کراچی میں اور اندرون سندھ میں آپریٹ کرتا تھا اس ایریا سے، آپ نے اس کو اڑا دیا ہے اسی شہر میں، ہب میں، ساتھ ہی لگتا ہے، اور اس کے پاس سے آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ملا ہے، آپ کو بہت سارے ویپنز ملے ہیں جو اکثر ملتا ہے۔ مگر یہ بندہ کون تھا؟ اس بندے نے کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان پہ اٹیک کیا، اس بندے نے پریزیڈنٹ زرداری کے چیف سیکیورٹی آفیسر بلال شیخ پہ اٹیک کیا،
یہ بندہ obviously highly dangerous تھا, اور اس کو آپ نے سالوں بعد, by the way یہ ابھی جو پچھلے دنوں میں محرم میں جو ایک سوسائڈ بومبنگ ہوئی ہے, دوسرا بندہ جو پکڑا گیا ہے اندرون سندھ میں, وہ بھی اسی راستے سے, ورڈ کے علاقے سے, جو سردار اختر مینگل کا علاقہ لگتا ہے. کہیں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سردار اختر مینگل ان لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, مگر علاقہ مینگلوں کا ہے, مینگل ٹرائب کا ہے. وہ سوسائڈ بومبر نے انویسٹیگیشن میں بقول سیکیورٹی ذرائع کے ہمیں بتایا کہ وہ ادھر سے ہوتا ہوا افغانستان کے ذریعے سندھ میں آپریٹ کر رہا تھا. تو ایریا جو ہے بڑا سینٹرلائزڈ ہے. فارمر کراچی کور کمانڈر پہ جو اٹیک ہوا تھا جنرل احسن سلیم حیات پہ, وہ بھی اسی کمانڈر نے کیا تھا. اس کو آپ نے کل رات فارغ کر دیا ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے. سیکیورٹی سروسز کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ریاکشن ہے, مگر اگر یہ ریاکشن ہے تو یہ مطلب مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ریاکشن میں یہ جو جندلہ ہے یا آئیسس ہے, اور بائی دا وے آئیسس کا بھی نام آ رہا ہے, کنفرمیشنز نہیں آئیں, مگر یہ لوگ 24 گھنٹے کے اندر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر دشمن مطلب آپ سے بدلہ لے سکتے ہیں. دیٹس سکیری. ایک اور چیز جو بات کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونا تھا پریمپٹیولی, تو وہ سی پیک کی بات کی جا رہی ہے. آرمی چیف نے سب کے سامنے, دنیا کے سامنے عہد لیا تھا کہ دسمبر سے پہلے سی پیک آپریشنلائز ہو جائے گا. کل صبح 200 سے زیادہ کنٹینرز چین سے گوادر آنے تھے. پوری دنیا کا پریس آلریڈی گوادر میں پہنچا ہوا, میں نے بھی صبح جانا تھا. اس وقت دیکھا جا رہا ہے وایا سیکیورٹی سروسز کہ یہ اس کا نام خراب کرنے کے لیے, اس ایونٹ کو مار کرنے کے لیے, ٹینٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے اٹیک ساتھ ہی ہوا ہے. ڈاؤن دا کوسٹ از گوادر. اب ایک ریاکشن ہے, ایک پریمپشن ہے. اب جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر obviously لیکن دیکھنا یہ کہ اس گھیر میں سے ہم نکال کیا پاتے ہیں. وجاہت آپ ساتھ رہیں گے, حبیب اکرم صاحب کا ساتھ ہمیں حاصل ہے. کفایت علی شاہ ہمیں ہاسپٹل سے رپورٹ کریں گے. کفایت, کیا سرگرمیاں ہیں اب یہاں امدادی؟ جی بالکل, اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ایمبولینس یہاں پر پہنچی ہے. چونکہ یہ وقتاً فوقتاً ایمبولینسز یہاں پر پہنچ رہی ہیں. چونکہ ایمبولینسز ایک محدود تعداد میں یہاں سے روانہ ہوئی تھی, اور وہاں پر چونکہ زخمی بھی بہت زیادہ ہیں, لہٰذا ایک ایمبولینس میں 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لائے جا رہے ہیں. اب تک تقریباً 2 ایمبولینسز یہاں پہ پہنچی ہیں, جن میں سے ایک ایمبولینس میں جو خاتون تھی اس کا بچہ بھی اسی ایمبولینس میں تھا, جو زخمی حالت میں یہاں پر لائے گئے تھے. چونکہ زخمیوں کی حالت یہاں کافی زیادہ سیریس تھی, یہاں سے جو ہے وہ تقریباً 3 لوگوں کو یہاں سے کراچی شفٹ کیا ہے. جو کراچی کے میں بھی انتظامات کر لیے گئے تھے, جو وہاں پہ سول اسپتال ہے وہاں پر جو ہے وہ 3 لوگوں کو شفٹ کیا ہے. لیکن چونکہ بچے یہاں پر جو پہنچے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بچوں کی ہے, اور ایک خاتون جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ انتظامات ہیں, یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے پیش نظر یہاں پر FC بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسپتال کے اندر کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, جو طبی عملہ ہے, وہ یہاں پر موجود ہے. اور جو ایک زخمی یہاں پر موجود ہے, یہاں پر 2 زخمی اس طرح موجود ہے, کیونکہ باقی جو ہیں وہ کراچی منتقل کیے گئے ہیں. یہ اسپتال اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے کراچی میں بڑے اسپتال ہیں لیکن جو چونکہ یہ قریبی ہاسپٹل ہے, حالانکہ یہ بھی بہت زیادہ دور ہے, جائے حادثہ سے بہت زیادہ یہ دور ہے, لیکن پھر بھی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو پہلا مقام ہے, یہاں پر ابتدائی طبی امداد دی جائے گی لوگوں کو, اور اس کے بعد یہاں سے کراچی منتقل کیا جائے گا. کچھ بے قدری کا کام. کفایت علی شاہ, صورتحال پر نظر رکھیے گا. کفایت کا یہ بتانا تھا کہ ایک اور زخمی اسپتال لایا گیا ہے اور یہاں اس کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. یہ تو ہے تازہ ترین صورتحال. وجاہت سعید خان, حبیب اکرم صاحب کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا, اور ہم آپ کو مسلسل صورتحال سے اپڈیٹ بھی رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے بریک کا. دنیا نیوز کے ساتھ رہیے. درگاہ شاہ نورانی پر دھماکہ ہوا ہے, 47 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 100 سے زائد زخمی ہیں. ریسکیو کا کام جاری ہے. فقط صرف 2 ایمبولینس ابھی نزدیک ترین اسپتال تک پہنچی ہیں. ریسکیو کی ٹیم اس وقت موقع پر بھی موجود ہے, اور اس وقت فوج کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے 50 کے قریب جوان اس وقت موقع پر روانہ کر دیے گئے ہیں, جو ابھی پہنچنے والے ہیں, جبکہ 100 اس وقت راستے میں ہے. یعنی ہر طرف سے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. زخمی کس حالت میں ہے, کتنی کریٹیکل حالت میں ہی, آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. ابھی تک جو 2 ایمبولینسز آئی ہیں اس میں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. جی ہاں, اب جاں بحق افراد کی تعداد 47 ہو چکی ہے. 100 سے زائد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کرنے کی کوششیں جاری ہیں. امدادی ٹیم جائے وقوع کی جانب روانہ بھی ہو چکی ہیں, اور کچھ پہنچی بھی چاہتے ہیں. اور ایسے میں ہمارے اینالسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, حبیب اکرم صاحب اور وجاہت سعید خان, ان کا ہم تجزیہ اس تمام صورتحال پر جان رہے ہیں, جس میں حبیب اکرم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے مارجن دیا جا سکتا ہے کہ حکومت یا انتظامیہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن وجاہت کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں اگر نیک نیتی اس میں شامل ہو. وجاہت, آپ سے بات کرتے ہیں. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے
آپریشن ضرب عزب ہو یا کسی قسم کی آپریشن کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں صوبائی قیادت اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے، بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی ہم نے سیکیورٹی کا تھوڑا فقدان دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں نرمی دیکھی ہے، تبھی تو 2 مہینے میں 150 سے زائد افراد دنیا سے چلے گئے۔ جی ایک تو میں اپڈیٹ کرتا چلوں، بقول روائٹرز کے جو بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے، آئیسس نے، داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اپنے الاماک جو ان کا جو نیوز ایجنٹ جو نیوز سائٹ ہے ان کی داعش کی، کائرو بیورو بتاتا ہے روائٹرز کا کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، ذمہ داری کلیم کی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے اور داعش اس اٹیک کے پیچھے ہے تو یہ پھر اس سال تیسرا اٹیک ہوگا جس پہ داعش کے انگلیوں کے نشان ہیں، داعش کے فنگر پرنٹس ہیں۔ لیکن مجاہد یہ جو ہے معاملہ صرف اپنے کھاتے میں لکھنے کی حد تک ہی نظر آتا ہے۔ پی ٹی سی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پولیس ٹریننگ کالج پر ہوا تھا حملہ کوئٹہ میں، تو اس کا کلیم بھی اعماق کے اوپر ہی آیا تھا کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے، لیکن بعد میں جب وہاں پہ جو تفتیش ہوئی جس پہ اس وقت بھی آپ اور میں ہم دونوں بات کر رہے تھے، تو اس وقت وہاں پر جو سمجھ میں آئی تھی بات وہ یہ تھی کہ یہ طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس طرح کے جو واقعات کی ایگزیکیوشن کی، آپ یوں کہیے کہ وہ صلاحیت کہیں نہ کہیں ان کے کچھ سلیپر سیلز ہیں جو بچے کھچے لوگ رہ گئے ہیں، تو لیکن وہ کلیم جو ہے وہ کہیں دوسری طرف سے آتا ہے کہ یہ نہیں حبیب بھائی، یہ ذرا سی گہری ہے۔ آپریشنلی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ایکچولی جو آن دا گراؤنڈ جو دہشت گرد ہے، جس سلیپر سیل ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ ایک جماعت کا ہوتا ہے، مگر جو آپ کو یاد دلاتا چلوں، ٹی ٹی پی نے بیعت لی ہوئی ہے داعش پہ، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی یہ کوئی ایسی ایگزیکیوشن ٹی ٹی پی کرتا ہے یا اس کے جو سب فنکشنریز ہیں، چاہے وہ لشکر جھنگوی العالمی ہو، چاہے وہ جماعت الاحرار ہو، چاہے وہ خود ٹی ٹی پی کی مسعود برانچ ہو جو پچھلی بار اپنا کوئٹے والے اٹیک میں انوالو تھی، ان سب نے بیعت لی ہوئی ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اچھا، عراق میں ہمیں سمجھ آتی ہے داعش کی، ہمیں سمجھ آتی ہے افغانستان میں اس کی کاروائیاں، پاکستان میں اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ چودھری نثار تو انکار کر چکے، کوئی نام و نشان داعش کا نہیں ہے۔ داعش پاکستان میں کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں، آبویسلی آپ کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، چودھری نثار صاحب کو ان کا تجزیہ مبارک ہو، وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر جو آن دا گراؤنڈ جو ہمارے سورسز ہیں، جو روز اٹھ کے جن کا ایک ہی کام ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا، وہ اور کچھ نہیں کرتے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، نہ وہ ڈان گیٹ کی رپورٹوں کی کمیشنوں پہ بیٹھتے ہیں، نہ وہ کچھ اور چیزیں کرتے ہیں جو شاید ادھر بڑے بڑے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کرتے ہیں۔ دیز گائز آر فوکسڈ آن ون تھنگ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈائریکٹلی داعش کی پریزنس بلوچستان میں اور کراچی میں فیل کی گئی ہے، ان کو ڈسرپٹ کیا ہے، ہماری ایجنسیوں نے ان کی لڑائی کی ہے، مگر جو تجزیہ ہمیں دیتے ہیں اور وہ سیاستدان نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس خطے کی سرزمین ہے، وہ سلافی نہیں ہے۔ وجاہت یہ تجزیہ سیاستدان کیوں نہیں دیتے، ایک اہم کوئسچن ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہمیں جاننا بھی ہے۔ کفایت سے بات کر لیتے ہیں، کفایت اسپتال کے باہر موجود ہیں۔ کفایت، یہ پہلا آپ کہہ لیں کہ کیمپ آفس ہے زخمیوں کے لیے، جہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں کسی بڑے اسپتال کے اندر پہنچایا جائے گا۔ ابھی تک 2 ایمبولینسز آپ نے رپورٹ کی ہے، کیا ابھی بھی آنے کا سلسلہ شروع ہوا دوبارہ سے؟ جی، میری کچھ جو عیدی کے رضاکار ہیں جو ایمبولینسز کے ذریعے یہاں پہ لا رہے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ لا رہے ہیں یہاں پر، چونکہ وہاں پر جو ہے وہ لاشیں بھی موجود ہیں اور زخمی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جو پہلی پریورٹی ہے ان کی وہ زخمی ہیں، لاشیں تمام کی تمام جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں، فی الحال جو پہلی پریورٹی ہے وہ زخمیوں کو یہاں پہ لایا جائے گا، اور اس طریقے سے لایا جا رہا ہے کہ جو راستے میں کچھ جو دشوار گزار راستہ ہے وہاں تک کسی طریقے سے وہ لاشیں وہ جو زخمی ہیں وہ لائے جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے جو جانے والی ایمبولینس ہے وہ وہاں سے جو اسپاٹ پر نہیں جا سکی ہیں وہ وہیں سے جو ہے وہ دوسری گاڑی سے پک کرتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لاتی ہیں۔ ابھی تقریباً 2 گاڑیاں یہاں پہ پہنچی ہیں، جس میں سے تقریباً 5 زخمی جو ہے وہ لائے گئے ہیں 2 گاڑیوں کے ذریعے، اور جو 2 زخمیوں کی شناخت جو ہے وہ وہاں پہ جو کراچی کے میمن کوٹ کا علاقہ ہے وہ 2 افراد جو ہیں وہ وہاں سے ہیں، جبکہ جو دیگر افراد ہیں ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایک جو خاتون ہے اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ بھی اس میں لایا گیا ہے، بچے 2 ہیں اس میں جو زخمیوں میں جو اب تک جو لائے گئے، حالانکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، ابھی وقتاً فوقتاً یہاں پہ پہنچے
پہنچیں گے چونکہ یہاں سے راستہ بہت زیادہ دور ہے. یہاں پر جو فرسٹ ایڈ یہاں پہ دی گئی ہے کچھ زخمیوں کو, چونکہ یہاں پر جو زیادہ جو طبی امداد کے لیے جو یہاں پر فیسلٹی اتنی زیادہ موجود نہیں ہے, زیادہ یہاں سے جو ہے وہ کراچی منتقل کیا گیا ہے. 4 افراد کو یہاں سے, چونکہ ان کی حالت تشویشناک تھی, جن میں سے ایک خاتون بھی ہے اور ایک بچہ بھی شامل ہے, ان کو جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے, جہاں پہ کراچی کے سول اسپتال میں ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی. یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں, جو ایم ایس ہیں, وہ یہاں پہ موجود ضرور ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹروں کی یہاں پہ موجود ہے, تقریباً 30 کے قریب ڈاکٹرز ہیں اور اتنے ہی تقریباً پیرا میڈیکل اسٹاف ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ زخمی چند یہاں پہ زخمی آئے ہیں, لہٰذا ایک تھوڑی سی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک زخمی اگر آتا ہے تو تمام کے تمام افراد اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے, اور یہاں پر جو ایم ایس کا رول یہاں پر بنتا ہے کہ جو کافی چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے. تقریباً 5 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں, ابتدائی طور پر صرف اور صرف 5 زخمیوں کو اس اسپتال کے اندر منتقل کیا گیا ہے. کہاں فلو دیکھ کہاں رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ راستہ کافی دشوار گزار ہے اور کافی دور ہے یہاں سے, اور جو راستہ ہے وہ زیادہ تر اس میں جو ہے وہ کافی مشکل یہی ہے, اور اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن کا جو وہاں پہ نیٹ ورک ہے وہ بھی کافی یہاں پہ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے کہ جہاں پہ جو رابطہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے. لہذا جی, اور اس کے علاوہ جو یہاں سے ایمبولینسیں جا رہی ہیں وہ پہلی دفعہ وہاں پہ گئی ہیں. جو ڈرائیور سے ہماری بھی بات ہوئی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں اور ہمیں راستوں کا بھی تھوڑا اتنا زیادہ علم نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ایک خاص حد تک جا کر ان کے موبائل بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور سگنلز نہیں آتے ہیں اور وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر راستے میں کوئی شخص مل جاتا ہے تو اس سے وہ راستہ پوچھتے ہیں. زیادہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈرائیور ہیں یا تو وہ ہب کے ہیں یا پھر کراچی سے جو ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہیں, جو کہ اس علاقے سے اتنا زیادہ روشناس نہیں ہے. اس کے علاوہ اندھیرا ہے وہاں پہ, جیسے کہ جا سکتا ہے. کفایت علی شاہ مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا, اس کے بعد حبیب صاحب کی طرف ایک سوال رکھنا ہے. کفایت, موسم کیسا ہے, کتنا درجہ حرارت ہے اس وقت جہاں آپ موجود ہیں؟ دیکھیں یہ نارمل درجہ حرارت ہے تقریباً یہاں پر جو ہے وہ ابھی اس وقت اگر میں اندازاً بتاؤں تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوگا. اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں جیسے اسلام آباد یا لاہور میں رات کے اوقات میں جو ہے وہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یہاں پہ کفایت ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے اپڈیٹس وقت کے ساتھ جانتے رہیں گے. حبیب اکرم صاحب, قومیں حادثات سے سبق سیکھتی ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان ہم نے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ دیکھا. ابھی جب سے یہ بات ہوئی ہے اور اس کے بعد سے رسپانس ٹائم اور امدادی سرگرمیوں کا ٹائم, کہیں پہ آپ کوئی فلا نہیں دیکھتے, کوئی کمی نہیں دیکھتے جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے ابتدائی طور پر؟ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے, اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو اور اگر آپ اس کو وزٹ کریں تو بنیادی طور پہ میں بھی اس علاقے میں بہت گھومتا رہا ہوں. میں آپ کو عرض کروں کہ منگو پیر سے ایک پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, چھوٹا یعنی اس کے اوپر بمشکل آپ گاڑی چلا سکتے ہیں, اور وہ منگو پیر سے نکلتے ہوئے اگر آپ شارٹ کٹ لیں تو پھر آپ ہب کنال کے کنارے جاکران پہ جا کے نکلتے ہیں. وہاں سے پھر اگر آپ آگے چلے جائیں تو آگے یہاں سے یعنی اس جگہ سے, یہ آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, اور وہاں سے اگر آپ جائیں تو آپ کو اس جگہ پہنچتے وڈ کے قریب پہنچتے ہوئے آپ کو تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو اگر آپ اس کو مین روڈ پہ جائیں تو مین روڈ پہ آپ کو اس سے کچھ زیادہ ٹائم لگے گا, اور رات کے وقت جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے ایک اجنبی ڈرائیور جو ہے وہ تو گاڑی چلا بھی نہیں سکتا. تو وہ بالکل بے آب و گیا اور غیر ذی زرع جسے کہتے ہیں یہ علاقہ. سڑکیں اور پل بنانے کی وجہ سے تنقید کی جاتی ہے, یہاں پر کچھ آپ کو کمپنسیشن لگ رہی ہے کہ وہاں سڑکیں اور پل بننے چاہیے. جو ڈسٹرکٹ لسبیلا ہے جس کے یہ کنارے پہ یہ واقعہ ہوا ہے, ڈسٹرکٹ بیلا بلوچستان کے ون آف دا بیسٹ جو آپ کہیے کہ اضلاع میں ہے. خاص طور پر وہاں پہ جام کمال صاحب خود وہاں پہ ان کے والد تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے یہاں سے, اور پھر محمد اسلم بھوتانی جو سابق سپیکر تھے اسمبلی کے, ان لوگوں نے غیر معمولی طور پر ترقیاتی کام کروائے ہیں. لیکن گیون دا سپین آف دا ایریا وہ اتنا بڑا ہے اور اس کے لیے اتنا سرمایہ چاہیے اور آبادی اتنی کم ہے کہ آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی جاتی رہی ہے. حبیب اکرم صاحب, آغاز بلوچستان پیکج کے بعد بلوچستان کو پریورٹی دینے کے اس کے باوجود کیوں نہ ہو سکا. ڈیفنس اینالسٹ ماریا سلطان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ماریا, آپ کیا سمجھتے ہیں سارے صورتحال کو؟ ہم داعش کے فٹ پرنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو وہ توجہ نہیں ملی جس کا وہ حقدار ہے, لیکن ایسے میں اتنی بڑی تعداد میں جانوں کا چلا جانا اس پر تو سوالیہ نشان ہے.
دیکھیں جو جہاں کا نقصان ہے اس کے اوپر جتنے بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں یہ کہنا کہ بلوچستان کو توجہ نہیں ملی یہ بھی تھوڑی غلط ہے. میرے خیال سے مسئلہ توجہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمیں صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھانے چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو 3 محرکات بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو سرحدی صورتحال ہے اس کو مستحکم کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں گے. اس وقت 96% بلوچستان جو ہے وہ بی ایریا ہے اور صرف 4% بلوچستان اے ایریا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آپ کی باقی ایڈمنسٹریشن، باقی سول اسٹرکچرز ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہیں. جب آپ پولیس کی بات کرتے ہیں، جب آپ ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں سارا تر جو زور ہے وہ آپ کی لیویز کے اوپر ہے اور آپ کی بارڈر فورسز کے اوپر ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال افغانستان میں ہے وہاں آپ کے پاس عسکری دہشت گرد موجود ہیں کہ جو ملٹرائزڈ ہیں. اس وقت اگر آپ نے ان سے برحوالہ ان کو جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ نے لیوی فورس کو اسٹرانگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی تمام چیزوں کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو احساس محرومی ہے یہ ختم ہو، لوگوں تک جو ہے وسائل پہنچ سکیں اور کسی شخص یا انفرادی سرداروں کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکیں. اور ظاہر ہے اس میں بلوچستان کی اسمبلی کو بھی فعال ہونا پڑے گا. بلوچستان کی انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، ان کو بھی کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اور جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ سول ریٹ جو ہے جو پولیس فورس ہے جیسے کہ کچھ عرصہ جو واقعہ ہوا کوئٹہ میں اور جتنا افسوسناک وہ تھا کہ جو آپ کے پورے بلوچستان میں اس کا امپیکٹ آیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی آگے نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر معاملات خراب ہوں گے. اس لیے اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہیں نہ کہیں آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے جہاں آرمی چیف نے 3 سے 4 مہینے پہلے اگر میں ادھر آ سکوں ایک منٹ کے اوپر اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرنا ہے چاہ رہے ہیں وجاہت. جی وجاہت. میں I'm sorry یہ جب بھی یہ ہوتا ہے اکثر ڈاکٹر صاحب ہوں یا حبیب بھائی ہوں یا ماریا ہوں یا میں ہوں، ہم اکثر یہی کام شروع کر دیتے ہیں کہ وہ نہاری کی جو ترکیب ہے وہ کیسی ہے. وہ کہتی ہیں اپنا ماریا کہتی ہیں اتنا لہسن ڈالنا چاہیے، میں کہتا ہوں اتنا گوشت ڈالنا چاہیے. نہاری پکے گی پتہ نہیں ہم مر جائیں گے جب تک نہیں پکے گی. بلوچستان کی بات بڑی سمپل ہے. میں ایک انسان ہے اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے دفتر سے اس کے اسپوکس پرسن سے رابطہ کیا. میں نے کہا اس بندے کو اس وقت کچھ بولنا چاہیے. 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ بہت سینئر افسر ہے اس ملک کا. میں نے کہا وہ بندہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں کیا لکھیں آپ بتائیں ہم لکھیں. میں نے کہا میں ٹی وی پہ لائیو ہوں آپ لکھیں. میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کے دفتر کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ آدمی ہے. مگر یہ مسئلہ ہے، that's the problem. میرا گورنر بلوچستان اچکزئی کدھر ہے؟ کمزے کدھر ہے؟ کون سے صوبے کا؟ بلوچستان کا یہ چیف منسٹر کسی اور صوبے کا ہے؟ میرا چیف منسٹر گورنر کی بات کروں، میرا چیف منسٹر زہری اسی صوبے کا ہے. اس کا پھر ادھر اسلام آباد میں اس کا جہاز کیوں کھڑا ہوا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا؟ Why is he not back there? سرفراز بگٹی میرا یار ہے، دوست ہے میرا، عزت کرتا ہوں، میری ایج کا ہے، میری جنریشن کا ہے. ایک کا دکا اس جیسا بندہ مجھے نظر آتا ہے ان دس کیبنٹ. باقی کدھر ہے؟ ابھی تک ہم نے اعلیٰ حکام کو کہیں نہیں دیکھا. وجاہت بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہمیں ساتھ حاصل رہے گا ماریا سلطان کا بھی، حبیب اکرم صاحب کا بھی. بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اور بالکل وجاہت اس بریک کے بعد آپ سے کئی عام سوال کرنے کے آخر چودھری نثار کیوں نہیں مان رہے کہ پاکستان میں داعش ایگزسٹ کر رہی ہے، اس پہ جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کرتے تھے بڑے نقصان کی. اب تک اطلاعات یہ ہے کہ 47 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 100 سے زائد اس وقت زخمی ہیں اور زخمیوں کی حالت کتنی کریٹیکل ہے تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا. فقط 2 ایمبولینسز آئی ہیں اور 5 زخمیوں کو ہب اسپتال میں پہنچایا گیا ہے. ترین اپڈیٹس کیا ہیں اس کے لیے ثنا فاطمہ کراچی کے سول اسپتال میں موجود ہیں جہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. کفایت علی شاہ ہب اسپتال میں موجود ہیں جہاں اس وقت زخمیوں کو ابتدائی طور پر لے کے آیا جا رہا ہے، جبکہ حبیب اکرم صاحب نے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے. تمام صورتحال کا احاطہ کریں گے ان تمام افراد سے بات کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے کفایت آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. جی کفایت آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی کفایت ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ کیا کوئی اور مزید ایمبولنس آئی؟
देखें अभी कोई और एम्बुलेंस तो नहीं आई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान हब में जो है इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जो सिर्फ एक यही हॉस्पिटल है, क्योंकि 4 साल कबल जो है यहाँ पर हब में एक ब्लास्ट हुआ था, तकरीबन 42 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे। इसके अलावा कुछ रोज़ कबल ही शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में लोग लाए गए थे और अभी एक और साना रोनुमा हो गया है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो जख्मियों को यहाँ से रवाना किया जाता है दूसरे अस्पतालों को, जो बड़े शहर के अस्पताल हैं या कराची के अस्पताल हैं, यहाँ पर जो वो सहूलियात नहीं है जो कि यहाँ के अवाम जो है हकदार है। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं उसका बिल्कुल फुकदान है। यहाँ पर अगरचे अमला ये ज़रूर बातें कर रहा है या दावे कर रहा है कि यहाँ पर हमने बिल्कुल इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि मैंने खुद जो है चूँकि मैं हेल्थ रिपोर्टिंग करता हूँ और हेल्थ के जो मामला जहाँ देखता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पर ना कोई अगर फौरी तौर पर कोई इस तरह का कोई हादसा होता है, यहाँ पर जो ब्लड जो की ज़रूरत होती है उसके लिए यहाँ पे कोई ब्लड बैंक तक नहीं है। इसके अलावा जो अद्वियात हैं उसका यहाँ पर भुगतान है और इसके अलावा जो यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर का भी मैंने मुआयना किया है, बिल्कुल ये उस मेयार के नहीं है कि जो एक हब, चूँकि एक शहरी ये शहर है, हब एक शहर है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी आबादी यहाँ पर आबाद है। उसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे कि आज वाक़या हुआ, ये काफ़ी दूर का इलाका है और उसके पेशेंट भी और उसके जो ज़ख्मी जो हैं वो भी यहीं पर आते हैं। उसके बावजूद भी जो है वो इस हब जैसे शहर में यहाँ पर एक ही जो अस्पताल है उसमें इस हद तक सहूलियात दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ इस जिम्मेदारी पूरी की गई है कि जो तमाम अमला था अस्पताल में जो काम करता है, खानापुरी की बयानात भी बहुत खुशनुमा है। किफायत अली शाह, सूरत हाल पर नजर रखिए। अब हम आपको सिविल अस्पताल कराची की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। सना फातिमा वहाँ मौजूद है। सना फातिमा, 14 साल मोहम्मद साकिब यहाँ मुंतकिल किया गया है, कैसी उसकी हालत है, उसके जख्मियों की नौयत के बारे में बताइए। अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। सना बताइएगा अब तक यहाँ कितने जख्मी लाए गए? जी, सिविल अस्पताल कराची के इमरजेंसी के बाहर में मौजूद हूँ और अब तक जो शाह नूरानी मज़ार धमाके के 10 जख्मियों को यहाँ पे लाया जा चुका है। इसके अलावा ये मज़ीद इतलात हैं कि 25 अफराद मज़ीद रास्ते में हैं जिन्हें बहुत जल्द यहाँ पे लाया जाएगा तिब्बी इमदाद के लिए, क्योंकि जहाँ पे ये हादसा हुआ है उसके करीबी अस्पतालों में, जैसे कि किफ़ायत ने आपको बताया, तिब्बी सहूलियात जो हैं वो अच्छी मुयस्सर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जा रहा है बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो लवाहिकीन है, जो अहले खाना है ज़ख्मियों के और लापता अफराद जो हैं मज़ार में जो धमाके में लापता अफराद हुए हैं, उनके अहले खाना बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं, जो रो भी रहे हैं, परेशान हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, हर आने वाली एम्बुलेंस में झांक कर शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो उनके अहले खाना तो नहीं, कहीं उनका कोई प्यारा तो नहीं है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लवाहिकीन पहुँच भी गए और मज़ीद अहले खाना भी वक्फे से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई फहरिस्त आवेज़ा की गई है सना फातिमा इधर जख्मियों की? नहीं, अब तक यहाँ पे कोई फहरिस्त आवेज़ा नहीं की गई है। जो ईदी के एम्बुलेंसेस में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ईदी के ड्राइवर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मज़ार धमाके के ज़ख्मी हैं जिन्हें यहाँ लाया जा चुका है। इसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इनको जहाँ लाया गया है, लेकिन अब तक अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कोई नाम, कोई फहरिस्त नहीं दी गई। 10 ज़ख्मी कराची के सिविल अस्पताल लाए गए हैं, 25 रास्ते में है। सना फातिमा, किफायत अली शाह आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ मौजूद है वजाहत सईद खान और हबीब अकरम भी। वजाहत, ब्रेक से पहले ये सवाल करना चाह रहा था, क्या कबाहत है वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब की ये मानने की कि पाकिस्तान में दाइश एग्जिस्ट करती है? अगर 2 महीने पहले सीटीडी की एक कार्रवाई की बात करें तो पेशावर में सीटीडी ने यह कार्रवाई की थी और उनका यह मानना था कि ना सिर्फ हैंडलर्स बल्कि दाइश से ताल्लुक रखने वाले बराह रास्त लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फ्रंटियर कोर बोलता है कि पाकिस्तान में दाइश है। पिछले महीने सीटीडी पेशावर बोलता है कि हमने दाइश के लोग पकड़े हैं, हैंडलर्स पकड़े हैं। सिंध रेंजर्स बोलता है कि हमने दाइश के लोग पकड़े हैं, बल्कि वो जो इस्माइली कम्युनिटी पे बस अटैक हुआ था उसमें दाइश के लड़के थे। अब मैं बहुत इज्जत करता हूं चौधरी साहब की, मगर जो भी उन्होंने जौन सा रेडियो स्टेशन जिस पे जो वो सुन रहे हैं, जिस पे ट्यून्ड है, उसे बंद कर दें और जो काले चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं वो उतार दें। ये मैं शाहिद आफरीदी की तारीफ नहीं सुनना चाह रहा कि नहीं यार बहुत अच्छा है, आउट हो जाता होगा मगर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का सासा है। नहीं, दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज आइसिस एंड आइसिस इज इन पाकिस्तान। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो थ्रू अदर वेज लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये मामला है, सीटीडी से बात करें, एफसी से बात करें, कराची रेंजर्स से बात करें और उनसे पूछें, चौधरी साहब से कम पूछें, जिन लड़कों का ये काम है उनसे ज्यादा पूछें कि दाइश है या नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अभी
ابھی ہم جب بات کر رہے تھے رحمان ملک صاحب کا، سابق انٹیریئر منسٹر، یہ تو نثار علی خان صاحب کی ہوئی، سابق جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، واٹس ایپ میسج آیا، واچ می انٹرویو ود فلانا اینکر آن فلانا چینل. اپنی پبلسٹی اس وقت ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو رول کیا ہوا ہے، اور ایسے وقت پہ واٹس ایپ گروپس پہ ہم جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پلیز واچ می مائی شو آن انٹرنیشنل ریلیشنز. ارے یار انٹرنیشنل ریلیشنز کم کرو. یو ور ان پاور فار 5 years. حبیب اکرم صاحب کس خوش فہمی میں حکومت یا کس خوش فہمی میں ہے وہ سب جو ان باتوں سے انکاری ہیں کہ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ کل صبح حبیب بھائی ایک منٹ، کل صبح پرائم منسٹر ادھر جا رہے ہیں. کل صبح ادھر بہت بڑا ایونٹ ہے. پرائم منسٹر نے آلریڈی اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. ہی از آل فار سی پیک. آرمی از بیہائنڈ سی پیک. سی پیک اگر کوئی چیز سول ملٹری جو اس ملک میں اتنا بڑا ڈیوائیڈ رہتا ہے، اگر ایک چیز پہ دونوں پارٹیز مطمئن ہے وہ ہے کہ سی پیک کو چلانا ہے. یہی واحد معاہدہ ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان جو تاریخی جو دڑاڑ ہے وہ اس وقت تھوڑی بہت ٹھہری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر پھر سے گزارش ہے کہ اگر سی پیک کا $50 ارب کا منصوبہ چلانا ہے then wake up. There is ISIS in Pakistan. Wake up. بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے. wake up. رائٹرز جو کلیم کر رہا ہے، آئیسس کلیم کر رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ obviously سچ ہے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ویران علاقہ ہے، جی بلوچستان پسماندہ ہے، جی وقت لگتا ہے ایمبولنسز کو. نہیں، یہ میں نہیں مانتا. آپ اگر 150 نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں بہت بڑا کام ہونا باقی ہے، چاہے سی پیک ہو یا کوئی اور منصوبہ. وجاد